بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوٹکے زون کے ناظرین السلام علیکم۔ رنگوں کی مناسبت سے گھر کی سجاوٹ۔ دنیا بھر میں مختلف رنگوں کے پھول جہاں اپنے حسن و مہک سے دلوں کو سجاتے ہیں، وہیں قدرت کی رعنائیاں بھی بکھیرے ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طرح کوئی خاتون خانہ اگر سلیقے مند ہو تو وہ بھی اپنے گھر کو پھولوں کی کیاری کی طرح سجا سکتی ہے۔ زمانہ قدیم میں گھریلو خواتین دستکاری پر عبور رکھتی تھی۔ چادروں، تکیہ کے غلاف اور پردوں کی کشیدہ کاری سے اپنے فن کا جادو دکھاتی تھی، تو کچھ قریشیہ سے ٹوپی اور دیگر کام انجام دیتی تھی۔ خانہ دار خواتین توجہ اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے گھر کو قابل دید مقام بنا سکتی ہیں۔ اس تصور کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گھر میں باغ ہو یا پھولوں کی کیاری ہو، بلکہ گھر کی فاضل اور بیکار اشیاء کو قابل استعمال بناتے ہوئے انہیں دیدہ زیب اور منفرد شو پیس بنا سکتی ہیں۔ صاف ستھرا سلیقے سے سجا ہوا گھر مکینوں کے اعلیٰ ذوق کو ظاہر کرتا ہے۔ جو خواتین اپنے گھر کو دیدہ زیب بنانا چاہتی ہیں، وہ اپنے اور گھر والوں کے ذوق اور گھر کے کلر تھیم کو دیکھتے ہوئے گھر کی آرائش کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ڈرائنگ روم کو منتخب کرتے ہیں۔ یہ وہ کمرہ ہے جو مہمانوں کی آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ کمرہ نفاست سے مزین اور صاف ستھرا ہوگا تو باہر سے آنے والے افراد پر پہلا تاثر ہی اچھا پڑے گا۔ پہلے طے کر لیں کہ کمرے میں فرشی انتظام کرنا ہے یا صوفے رکھنے ہیں۔ اگر اس کمرے کی دیواروں کا رنگ سفید، کریم یا کوئی بھی ہلکا رنگ ہے تو کمرے کے پردوں کا رنگ گہرا لیں اور اسی مناسبت سے فرشی قلین کا انتخاب کریں۔ یعنی اگر پردے گہرے رنگ کے ہیں تو قلین بھی گہرے رنگ کا لیں۔ اگر دیواروں پر گہرا رنگ ہے تو پردوں کے لیے ہلکا گلابی، آسمانی یا پستہ رنگ منتخب کر لیں اور قلین میں بھی اسی بات کا خیال رکھیں۔ اگر کمرے میں صوفے رکھے ہیں تو پردوں کا رنگ صوفے کے رنگ کی مناسبت سے منتخب کریں۔ اگر صوفے گہرے رنگ کے ہیں تو پردوں کے لیے ہلکے رنگ کا انتخاب کریں۔ اگر صوفے کا رنگ ہلکا ہے تو اس کے ساتھ گہرے رنگ کے پردے لیں۔ دیوار پر درمیانے سائز کا فریم آویزہ کر دیں یا چھوٹے سائز کے 2 فریم آویزہ کر دیں۔ کمرے کے درمیان میں میز رکھیں، لیکن اس پر شو پیس کا انبار نہ لگائیں۔ ایک گلدان جس میں تازہ یا مصنوعی پھول رکھے جا سکتے ہیں میز پر سجا دیں۔ ان کی موجودگی کمرے میں اچھا تاثر دے گی۔ کمرے کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے کسی کونے میں کارنر شیلف یا شو پیس رکھ لیں۔ ڈرائنگ روم میں زیادہ غیر ضروری سامان نہ رکھیں۔ بیڈ روم کے لیے بھی فرنیچر اور دیواروں کے رنگ کی مناسبت سے پردوں کا انتخاب کریں۔ بیڈ روم میں گہرے رنگ کے پردوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور انہیں وقتاً فوقتاً موسم اور ذوق کے حساب سے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ کمرے میں چاہیں تو پانی کی بیل یا انڈور پلانٹس رکھ لیں۔ اس سے فراغت اور تازگی کا احساس رہتا ہے۔ جسم اور ذہن تھکا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ کمرے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں کہ اصل خوبصورتی صفائی سے ہے۔ کمرے میں غیر ضروری اشیاء نہ رکھیں۔ کمرے میں جتنی کم اشیاء ہوگی صفائی کرنا اتنا سہل ہوگا۔ کچن کی صفائی کا خصوصی خیال رکھیں۔ برتنوں کو استعمال کے فوراً بعد دھونے کی عادت بنا لیں۔ اس طرح کیڑے مکوڑے کچن میں نہیں آئیں گے۔ اس صورت میں کئی بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ چاہیں تو کچن میں ایک بوتل یا گلاس میں پانی بھر کر پانی کی بیل رکھ لیں۔ ماحول میں تازگی کا احساس رہے گا۔ جب ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا اور تازہ ہوگا تو ہم خود بھی توانائی محسوس کریں گے۔ گھر میں مناسب جگہ پر پودے رکھ لیں، ان کی نگہداشت کریں۔ پودے گھر کی خوبصورتی میں اضافے کے ساتھ فراخت بخش احساس کا باعث ہیں اور کئی بہترین مشاغل میں سے ایک پودوں کی نگہداشت بھی ہے۔ پودوں کے نیچے مٹی کی پلیٹ ضرور ساتھ رکھیں کیونکہ پانی ڈالتے وقت بہے گا۔ ٹی وی لاؤنج میں بھی دیوار پر کوئی تصویر یا پینٹنگ کا فریم آویزہ کر دیں۔
یہ دیکھنے والوں کو متوجہ کرتا ہے اور گھر کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہے۔ گھر کی پرانی استعمال شدہ اشیاء کو زیر استعمال لا کر بھی کئی طرح کی چیزیں بنا کر گھر میں آویزہ کی جا سکتی ہیں۔ گھر اگر سادہ بھی ہو لیکن صاف ستھرا ہو تو سکون کا باعث ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔